زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے کہ سب دین کے کام میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سب جو ہیں وہ فلسطین کے عوام کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے سب فلسطین کے لیے امید ہے کہ آپ سب کے سب فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پر کرم فرمائے۔ دین کا کام کرتے کرتے ہم سب کو جو ہے دین کا کام کرتے کرتے ہم سب دنیا سے رخصت ہوں، دین کا کام کرتے کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے جو ہیں بالکل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ٹھیک کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی جو ہے وہ فراوانی عطا فرمائے، یعنی برکت عطا فرمائے آپ کے رزق میں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے خود اپنی سے حل فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں میٹنگ کو انشاءاللہ تعالیٰ، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی۔ جیسے کہ ہم فضائل اعمال سے پہلے شروع کرتے ہیں تو اسی فضائل اعمال کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ ایک دوسرے کو اپنے ملنے والوں کو دکھا کریں کہ وہ نہیں آئے تو ایسے کیا کریں کہ ذرا تھوڑی سی توجہ فرما کے نا ان کو بھی کہہ دیا کریں کہ بھائی آ جاؤ، تو اس کا ثواب آپ کے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی، ہماری سب کی جان میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر حماس پہ رحم فرمائے۔ آپ میں سے کسی کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں نیتن یاہو اور اسرائیل کو تباہ اور برباد فرما دے، یہودیوں کو تباہ اور برباد فرما دے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ظالم قسم کا دشمن ہے یہ یہودی، اور شروع سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور ان سے پہلے بھی یہ تقریباً جو میں نے پڑھا 4000 نبیوں کے قاتل ہیں، 4000 نبیوں کے، جس نے ایک نبی کو قتل کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے پوری بلکہ کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کے مطلب تمام انسانیت کو قتل کیا۔ تو آپ سوچیں جس نے نبیوں کو قتل کیا، اگر ایک نہیں دو نہیں کتنے نبیوں کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کیسا انتظام ہے کہ یہودی جو ہے اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم اٹھا لیا، آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں، اور رفع نزول ہوگا ان کا، یعنی رفع ہو گیا ان کا، نزول ہوگا انشاءاللہ، اور قرب قیامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی جو کہ ہمارے دشمن ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے دشمن، یہودیوں کے دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی یوں سمجھے ہمارے دشمن کے دشمن کو لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان سے پوری دنیا کے یہودیت کا خاتمہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ
جو ہے وہ والا وقت بھی جو خوبصورت وقت ہو، ہمیں ایمان کا پوری دنیا میں ایمان قائم ہو جائے، اور عیسائی یعنی باقی سارے جو ہے ادیان، جو باطل ادیان ہیں، ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہ والا وقت بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اس عمل کو 3 جمعہ یا 5 جمعہ یا 7 جمعہ کرو۔ کیا کون سا عمل؟ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، کسی مومن سے بھی قبولیت دعا نہ چکے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی کو 5 یا 7 ہی جمعے گزرے ہوں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھی، اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسی ازبر ہو جاتی ہیں کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا رکھا ہے اور میں اس میں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تھا تو میں ذہن میں رہتی نہیں تھی، اب حدیث سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے نبی کی رحمت کے طفیل مجھے بھی قرآن و حدیث کا اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کے حفظ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ میں نے آپ کو دعا پہلے بتا دی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے کیا دعا کی، لیکن یہ لمبا تھا تو 2-3 دنوں کے اندر اس کو مکمل کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح یہ دعا کریں، ایسے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ میں برکت دے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کے دماغ کو روشن کر دے گا، اور جو آپ پڑھیں گے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کے دل سے دماغ سے نہیں نکلے گا۔ تو حافظ میں برکت کی دعا بہترین ہے، اس کو اختیار کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے عمل میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ تھا فضائل اعمال کی تعلیم۔ تو فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کا اور میرا ہر عمل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی ایسا عمل، کوئی حرکت جو کہ یعنی کہتے ہیں نا کہ باہر آپ لوگ کہتے ہیں نا جی امریکہ، لندن، یہ بڑے سیولائزڈ کنٹریز ہیں، یہ سیولائزڈ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اتنے کیمراز لگائے ہوئے ہیں، اور کیمرے کی آنکھ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم اسی کیمرے کو سمجھ لیں کہ اللہ نے بھی کیمرہ لگایا ہوا ہے اور اللہ کے کیمرے کی آنکھ ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہی ہے، جو دوسرے یا ممالک میں لگائے ہوئے کیمرے ہیں وہ تو اگر بجلی ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے تو وہ رک جائیں گے اور فلم نہیں بنائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کرامن کاتبین کے ذریعے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو بہت مائکروسکوپک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوردبینی سے بھی خوردبینی جائزہ لیتے ہیں اپنی تمام کی تمام مخلوق کا، اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت ایٹ اے ٹائم نظر آ رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انس ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ ریپٹائلز ہوں، چاہے وہ انسیکٹس ہوں، حشرات الارض ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک زمین پہ چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت باریک بینی کے ساتھ، یعنی آپ سوچ لیں کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی عمل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی ہم سوچیں کہ اس وقت تو بھئی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ پا رہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، اور ہماری کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری خام خیالی ہے، اور ہماری جو ہے میں تو سمجھوں گی کہ بے وقوفی ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے تو ہم جو جی چاہے کر لیں، اور خدا جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو، یعنی جب قیامت میں ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے پیش ہوگا تو یقین کریں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ
वहां से कहीं से कोई रद्द बदल हो जाए। और चुनाचे आज नमाज के मसाइल का दिन है, मंगल का दिन और पीर का दिन एक हदीस की पाक का दिन होता है, और इस वक्त मंगल का दिन हमारा नमाज का दिन होता है। तो वही नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज के फर्क जो है, मर्द और औरत की नमाज के फर्क, उसको लेके चल रहे थे। ये अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से फिर से दोहरा देती हूँ कि जो एक मसलक वाले ये कहते हैं कि मर्द और औरत की नमाज बिल्कुल एक जैसी है, वो इस गलती पर हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आने वाले जमात से, जिनको आपने अपने हाथ से मुसलमान किया था, उनसे ये बात की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये बात हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये इतने दिन से रह रहे हैं और अब ये जाना चाहते हैं, और अब इनके दिलों में इनके घर वालों की और बीवी बच्चों की मोहब्बत है, वो जोश मार रही है। तो आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि चले जाओ अब, और सल्लू कमा रायतुमूनी, तो तुम ना क्या कहते हैं, चले जाओ और जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है उसी तरह पढ़ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज कहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक भी औरत नहीं थी, यानी उस जमात में कोई औरत नहीं थी, मर्द मर्द थे। और मर्दों ही के लिए ये अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था कि तुमने जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है, तुम उसी तरह नमाज को जारी सारी रखना, यानी जैसे तुमने मुझे देखा और जैसे मैंने तुमने मेरा सीखा, तो अब उसको लेकर आगे बढ़ना उसी तरीके से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त एक भी औरत नहीं थी जिसका ख्याल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की नमाज के मसाइल को बयान करते, क्योंकि मर्दों से बात हो रही थी। तो मर्दों से जब बात हो रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के हुक्म से मर्दों ही से बात हो रही थी, तो मर्दों के ही मुतालिक नमाज का था। तो वही अल्लाह ताला के नबी ने वैसे ही कह दिया, जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है वैसे ही तुम नमाज पढ़ना। तो इसको अगर हम औरतों पे फिट करें तो ये तो फिर गलती है ना, बिल्कुल। तो अब औरत और मर्द की नमाज में जितने भी फर्क है ना, 10-11, वो सिर्फ इसलिए है कि औरत एक ढकी छुपी चीज है। औरत नाम है पर्दे का, पर्दे का, यानी औरत का मतलब है पर्दा। औरत को असल में अगर बुरा ना माने आप, तो मैं बताऊं कि अरबी जबान में औरत कहते हैं शर्मगाह को। तो जैसे हम शर्मगाह को ढकने की फिक्र में रहते हैं ना, इसी तरह औरत को भी हर तरह से ढक के रहना चाहिए, और घर से बाहर निकलते हुए गैर महरम के साथ सामने आते हुए अपने आप को ढक लेना चाहिए। तो और नमाज का वो तरीका जिसमें ढकना ज्यादा है, दबना ज्यादा है, वही औरत के लिए पसंद फरमाया गया है। तो आज के लिए है, आप देख लें। मर्द और औरत की नमाज का पहला फर्क, औरत की नमाज बुनियादी तौर पर वैसी है जैसी मर्दों की, बस चंद चीजों में मर्द और औरत की नमाज में फर्क है। तकबीर तहरीमा कहते वक्त मर्दों को चादर वगैरह से हाथ निकालकर कानों तक हाथ उठाना जरूरी है, चाहिए, और औरतों को हर हालत में बगैर हाथ निकाले हुए, यानी औरत को चादर के अंदर ही बगैर हाथ निकाले हुए, यानी ऐसे कि दायां हाथ अपनी दाएं सीने की तरफ और बायां हाथ अपने बाएं सीने की तरफ उठा लें, और उनकी उंगलियों का रुख उनके कंधों की तरफ हो, और बिल्कुल अपने सीने से जोड़ के रख लें, ठीक है ना। ये समझ आ गई होगी आपको। दूसरा, यानी चादर से हाथ बाहर ना निकालें, चादर के अंदर रखें। तकबीर तहरीमा कहने के बाद, तकबीर तहरीमा के बाद मर्दों को नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए, औरतों को अपने सीने पे हाथ बांध लेना चाहिए। जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, उसके बाद औरतों को चाहिए कि मर्द जो है वो अपने नाक पर हाथ बांधते हैं, यानी बेली बटन पे, और औरतें जो हैं वो अपने सीने पे हाथ बांधें, अपनी छातियों पे हाथ रखें, ताकि पर्दा हो सके। और मर्दों को दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे का हल्का बनाकर ना
जो मर्दों की छोटी उंगली होती है ना, दाएं हाथ की, सीधे हाथ की, उससे छोटी उंगली और अंगूठे का हल्का बनाकर बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेना चाहिए। जैसे यूं कर लें कि जैसे आपने ब्रेसलेट पहनी होती है ना, जहाँ आपको जैसे ब्रेसलेट पहनते हैं ना, उसी उसी जगह पर, जहां पर, वहां पे मर्द ना अपने अंगूठे से दाएं हाथ के और चींची से ना नीचे की तरफ जहां हाथ जो है हाथ का निचला हिस्सा उसको पकड़ लेना चाहिए, और उसकी 3 उंगलियां जो है उसकी उल्टे हाथ की कलाई पे फैली हुई होंगी। ठीक है। लेकिन औरतों के लिए क्या है, औरतों को दानी हथेली बाएं हथेली की पुष्ट पर रखनी है। यानी बायां हाथ पहले रखेंगी औरतें अपनी छाती पर, सीने पर, और उसके पर बिल्कुल ही प्लेन तरीके से जो है अपना दूसरा हाथ रख लेंगी, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। मर्दों की तरह हल्का बनाकर बाएं हाथ को नहीं पकड़ना चाहिए औरतों को। मर्दों को रुकू में अच्छी तरह झुकना चाहिए, सर और पुष्ट बराबर हो जाए, उनका सर और पुष्ट बिल्कुल बराबर हो जाए। यानी इसके लिए मिसाल दी जाती है कि अगर एक पानी का प्याला भर के रखा जाए तो वो छलके ना, उसमें से पानी ना गिरे। लेकिन औरतों को जिस कदर आसानी से झुक सकती है ना औरतें, औरतों को सिर्फ इस कदर झुकना चाहिए जिससे उनके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। ठीक है। और घुटनों पे हाथ रख लेंगी, हाथों को खोलेंगे नहीं, हाथों की उंगलियां मिला के रखेंगी। मर्द तो घुटनों को पकड़ेगा ना अपनी 5 उंगलियों से, लेकिन औरतें जो हैं वो बस जो है औरतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाथ रख लेंगी अपना। मर्दों को रुकू में उंगलियां कुशादा करके घुटनों को पकड़ना चाहिए, और औरतों को बगैर कुशादा किए हुए बिल्कुल मिलाकर रखना चाहिए। मर्दों को हालत रुकू में कोहनियां पहलू से पहलू रखनी चाहिए, और औरतों को पहलू से अलग रखनी चाहिए। मर्दों को हालत रुकू में कोहनियां पहलू से, यानी अपनी पहलू कहते हैं ना, अपनी गोद, यानी दाएं तरफ का हिस्सा, इससे अलग रखनी है, और बाएं तरफ के हाथ को बाएं जिस्म से अलग रखना चाहिए। और औरतों को बिल्कुल दायां दायां हाथ दाएं दाएं पहलू से मिला लें, दाएं तरफ, और बायां हाथ बाएं पहलू से मिला लें। मर्दों को सजदे में पेट को रानों और बाजुओं को बगल से जुदा रखना चाहिए, और औरतों को मिलाकर रखना चाहिए। मर्दों को सजदे में पेट को रानों से और बाजू को बगल से जुदा रखना चाहिए, और औरतों को मिलाकर रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो मैं इंशाल्लाह किताब से ही आपको अगली दफा सुना दूंगी, कि जिस औरत का पेट उस सजदे की हालत में उसकी रान पर आ गया ना, उसकी मगफरत है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सजदे में मर्दों की कोहनियां जमीन से उठी हुई हों, और औरतों की कोहनियां जमीन पर बिछी हुई हों। ठीक है। और मर्दों को सजदे में दोनों पांव उंगलियों के बल खड़े रखने चाहिए, मगर औरतें दोनों पांव दाहिनी तरफ को निकाल कर रखें। और मर्द क्या करते हैं, आपने मर्दों को देखा होगा कि उनके दोनों पाँव वो जो है, जैसे बच्चा नहीं जाता सजदे में, यानी बस सिर्फ उंगलियां मुड़ी होती हैं उसकी, और बाकी मर्द जब सजदा करते हैं तो उनका पैर के तलवे नजर आते हैं पीछे से। औरतें जो है ना, उनके उनके तलवे जो हों, यानी औरतें जो है वो दाएं तरफ दोनों पैरों को निकाल लेंगी, और उनकी उंगलियों का रुख खाना का किबला रुख होगा, और उनकी जो पैरों के तलवे हैं वो दाएं तरफ को होंगे। मर्दों को बाएं बाएं पांव पर बैठना चाहिए, और दाएं पांव को उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए। मर्दों को बाएं पांव पर बैठना चाहिए, और दाएं पांव को उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए। औरतों को दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल कर बैठना चाहिए। औरतों को किसी वक्त बुलंद आवाज से किरात करने की कभी इजाजत नहीं है। यानी औरतें जब नमाज पढ़ेंगी ना, तो किसी भी आप नमाज में बताइए ना कि औरत नमाज पढ़ रही है, ठीक है, तो आप बुलंद आवाज पढ़ती हैं? आप तो धीमी आवाज से पढ़ती हैं कि बस आपके कान सुने। यानी औरतों को किसी वक्त बुलंद आवाज से किरात करने की इजाजत नहीं है, बल्कि वो हर वक्त आहिस्ता आहिस्ता आवाज से किरात करें। मर्दों के लिए बाज हालात में जोर से पढ़ना, जोर से किरात पढ़ना वाजिब है, और आप बाज हालात में जायज है। ठीक है, बाद में बाज में जायज भी है, बाज में वाजिब है।
اب آپ کو پتا نا کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں اور کچھ مطلب جہری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں، یعنی امام صاحب دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلند آواز سے قرات نہیں کر رہے ہوتے، جیسے آپ لوگ تراویاں تراویوں کا دیکھتے ہیں نا کہ سبحان الحمد شریف بھی اور پھر قرآن کی قرات بھی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں مرد، ٹھیک ہے، تراویوں کی نماز میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن باقی نمازوں میں کچھ سری ہوتی ہیں، یعنی بس اللہ اکبر کہیں گے، وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، لیکن پڑھیں گے کچھ نہیں، وہ پڑھیں گے دل میں پڑھیں گے، اور ان کا پڑھنا ہمارے لیے مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا، امام پڑھ رہا ہوگا اور پیچھے جو ہوں گے نا مقتدی، بس اس کو خاموشی کے ساتھ، یعنی وہ سن بھی نہیں رہے کیونکہ صرف امام پڑھ رہا ہے نا اپنے دل میں، لیکن انشاءاللہ امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا بھی پڑھنا بن جاتا ہے۔ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کریں گی۔ مردوں کے لیے بعض حالات میں زور سے قرات پڑھنا واجب ہے اور بعض حالات میں جائز ہے۔ کہیں واجب ہو جاتا ہے، واجب پتہ کیا ہوتا ہے، اس میں سن لیں، جائز کا مطلب ہوتا ہے کر لیں تو کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن واجب اور فرض پتہ کیا ہوتا ہے، فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر فرض ہے، جیسے حج آپ پر فرض ہے، نماز آپ پہ فرض ہے، کرنا ہی ہے، چاہے مرو چاہے کرو، پڑھنا کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن واجب کا یہ ہے کہ جیسے واجبات میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا کہ یار میں نہیں کرتا، واجب کیا ہے، اگر آپ جو ہے ایک سجدے سے اٹھ کر نہیں بیٹھتی بالفرض کہ قیام جو ہے وہ جلسہ جو ہے واجب ہے، آپ نہیں بیٹھتی، تو کیا ہوا، آپ نے اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو آپ نماز سے نکل گئی، اگر غلطی سے ہو گیا تو بعد میں سجدہ سہو کر لیں، یعنی بس اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر جان بوجھ کر آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا نا، اب تو واجبات آپ کو زبانی یاد ہو گئے ہوں گے نا، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو بالکل فرض نماز کی طرح نکل جائیں، جیسے کسی فرض کو چھوڑنے کے بعد نماز سے نکل کے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا، جیسے آپ کہیں میں الحمد شریف تو پڑھ لیتی، میں قرات نہیں کرتی 2 رکعت کی نماز میں، آپ جان بوجھ کے چھوڑ رہی ہیں، اس کا مطلب آپ نکل جائیں نماز سے اور دوبارہ پڑھیں، لیکن بھولے سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ سہو ہو جاتا ہے، لیکن فرض اگر کوئی بھولے سے چھوٹ جائے چاہے جان کے چھوٹ جائے، دونوں حالت میں نماز سے باہر ہیں، دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ بس فرق ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، اذانیں اب تقریباً 4:12-13 پہ ہی مجھے لگ رہا ہے 5 بج کے شروع ہو جاتی ہیں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ ایسا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، یعنی ختم نبوت کا جو ہے وہ کچھ ہو نہیں پا رہا زیادہ اچھی طریقے سے۔ کچھ یہ بھی ہے کہ فلسطین کے حالات کی وجہ سے دل اتنا شکستہ ہے، اور روزانہ یہ بچوں کی اموات اور عورتوں کی اور گھروں کا گرنا، جو ہم ٹھنڈی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈی میٹھی نیند جو ہے وہ لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے، کتنے لاکھوں گھر گر گئے، یعنی کتنے ہزاروں گھر گر گئے، اور لوگ بےچارے کھلے آسمان کے تلے پڑے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ اگر ہماری کوئی نیکی تجھے پسند آ گئی ہے، اس نیکی کے طفیل میں یا اللہ فلسطین کے عوام پر، فلسطین کے مجاہدین پر، فلسطین کی بیٹیوں پر، فلسطین کے بچوں پر،
فلسطین کے بیٹوں پر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں عطا فرمائے، نازل فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک تعالیٰ وقت میں برکت دے دے ہماری، اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں. اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، ان کو مکی زندگی میں نا 53 سال تک نا، یوں سمجھ لیں، جو میرا علم ہے اس کے مطابق بہت کم کسی یہودی سے ٹاکرا ہوا. لیکن آخری 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ہاتھوں جتنا نقصان پہنچا نا، جتنا، یہاں تک کہ ایک یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب آپ کا وقت قریب تھا دنیا سے جانے کا، کہ میں اس زہر کی کاٹ اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں، دل میں محسوس کر رہا ہوں. یعنی یوں کہنا مناسب یوں لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کی شہادت کی موت کی آرزو کرتے رہے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ میرے جیسا انسان جو عام طور پر مر جاتا، یعنی فرض کریں کہ بخار چڑھا اور مجھے موت آ گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی ایسی مطلب عام سی موت مرا ہے، پتہ نہیں جنت میں جائے گا کہ نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طبی موت دے کے یہ بات ثابت کر دی کہ مطلب ایک موت کا یہ بھی رنگ ہے. لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے نا، حقیقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت شہادت کی تھی. کیوں؟ یہ باتیں نا کسی بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم کسی نے زہر دے کے مارا تو یہ شہادت کی موت ہوتی ہے نا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں زہر دیا نا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا علم لے کے آئے تھے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اسی لیے کر رہے تھے کہ وہ نبی ہیں. اور یہودی اسی بات سے کہتے تھے نا کہ جب اتنے سارے نبی ہمارے ہاں سے پیدا ہو گئے، یعنی موسیٰ ہمارے نبی بنی اسرائیل کے ہیں، عیسیٰ ہمارے بنی اسرائیل کے ہیں، یوسف ہمارے بنی اسرائیل کے ہیں، داؤد ہمارے بنی اسرائیل کے، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے، یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے، یوسف ہمارے بنی اسرائیل کے، تو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، تو آخری نبی بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے تھا. تو خیر، یہ تو ایک بحث سے بحث ہے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری 8-9 سال میں سکون نہیں لینے دیا. ان کی پہلے سال سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقت ظاہر ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ قرآن میں اشارہ ہوا کہ آپ بھی ان کا عہد نامہ ان کے منہ میں مار دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصداق مدینہ کیا تھا کہ بھائی ہم بھی مدینے میں رہ رہے ہیں، آپ بھی مدینے میں رہ رہے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی تنگ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو آپ مدد کیجیے گا. یہ بات ڈن ہو گئی تھی دونوں کی طرف سے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. لیکن انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی اور مطلب خدا نہ خواستہ جو ہے شہید کرنے کی کوشش میں لگے رہے. انہوں نے اتنے نبیوں کو شہید کیا، ان کو اس سے سکون نہیں ملا، اور یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی فکر میں تھے. اور بہت بارہا موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ
यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया उससे ऊपर चट्टान रखी तैयार, ताकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाए और थोड़ी देर बातों में लगे हैं तो हम चट्टान ऊपर से गिरा दें, और नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से मतलब दुनिया से उठना हो जाए, यानी वो शहीद हो जाए। लेकिन बर वक्त अल्लाह तबारक ताला का है क्या कहते हैं उनको, जिब्रील ने हमें को भेजा और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह से हटा दिया, और जैसे ही हटाया चट्टान गिरी, और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया इनके अंदर कितना मुनाफिकत है और कितनी जलन है, कुड़न है और कितनी दुश्मनी है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने वफा नहीं की तो ये क्या आपके साथ वफा कर सकते हैं? अब आप देखें कि किस बुरी तरीके से मुसलमान बच्चों को मार रहे हैं, मुसलमान औरतों को मार रहे हैं, कुछ मुसलमान लड़कों को, बच्चों को, घरों को कैसे तबाह कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए सोच के देखें, स्पेशली रात के वक्त में, कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किस तरह वो गुजारा कर रहे होंगे। जरा सा थोड़ी देर के लिए सोचें तो शायद आपको पता चले कि उनकी जिंदगी इस वक्त किस तरह है। अल्लाह तबारक ताला उनको फतहयाब करे और अल्लाह तबारक ताला अपने लश्करों के अल्लाह ताला अपने लश्कर उतारे और अल्लाह तबारक ताला दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाए और मलिया मेट फरमाए, आमीन। तो इसमें भी यहूदियों का जिक्र ज्यादातर आ रहा है, समझ आ रही है ना? तो यहीं से शुरू करते हैं अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए पैगंबर, अपनी बीवियों से, अपनी साहबजादियों से और अपने दूसरे मुसलमानों की औरतों से भी कह दीजिए कि सर से नीचे कर लिया करें अपने पर थोड़ी सी अपनी चादरें, यानी अपनी चादरों को आप अपने सरों पे डालती है ना, आगे अपने जो आपने सर से ओढ़ी होती है ना, इसको नीचे कर लिया करें, यानी घूंघट डाल लिया करें, चेहरे को छुपा लिया करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इससे जल्दी पहचान हो जाया करेगी, यानी अगर ऐसे कर लेंगी तो इससे जल्दी पहचान हो जाया करेगी, तो तकलीफ ना दिया जाया करेंगी, तो इनको सताया नहीं जाएगा, इनको आजार नहीं दिया जाएगा, इनको तकलीफ नहीं दी जाएगी। अल्लाह ताला बख्शने वाले और बड़े बहुत 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 मेहरबान हैं। अच्छा, यहाँ पे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी लौंडी को चादर में लिपटे हुए जाते देखकर फरमाया, कमबख्त बीबियों की मुशाबा होना चाहती है। यानी उस वक्त गुलामों की पहचान क्या थी? गुलाम औरतें बेपर्दा होती थी और आजाद औरतें बापर्दा होती थी। तो उस वक्त यही शरीयत थी ना, तो फरमाया इस कपड़े को उतार, तो गोया आजाद औरतों और शरीफ हयादार मोमिनात की ये पहचान हो गई कि वो बदन और चेहरा एक हयादार लिबास से छुपाकर बाहर निकलती। हयादार लिबास है यानी मोटी चादर से, ये नहीं कि नेट की चादरें जो आजकल हमारे यहाँ नेट की बनी है, बारीक सी, उस चादर को ओढ़ के समझे कि हम बड़े अच्छे पर्दे में आ गए, गलत बात है। हयादार लिबास से अपने आप को छुपाकर बाहर निकले और इस तरह वो निकलती और इस तरह वो पहचानी जाती कि लौंडी या बांदी नहीं है, ताकि कोई उनको छेड़छाड़ ना करे। यानी वो आजाद औरतें हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, वो आला नस्ल की, आला खानदान की औरतें हैं और आजाद हैं। तो आजाद मुसलमान औरतों के मुतालिक ये इंतजाम फरमाया ताकि उन्हें पहचान कर किसी मुनाफिक वगैरह का हौसला छेड़ने का ना हो और झूठे उजर यानी बहाने करने का मौका ना मिले। यानी अभी तो वो कहते थे ना, हमें नहीं पता था कि या रसूल अल्लाह ये आपके खानदान की औरत है, ये मुसलमानों की औरत है, क्योंकि हमें तो नहीं पता चला। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के नबी ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और मोमिनों की बीवियों से भी कह दीजिए, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि अपने आप को जब
باہر نکلیں یا کوئی آپ کے سامنے مرد آ جائے تو آپ اپنے سامنے اپنے روبٹے کو اپنی تھوڑی سے بھی نیچے لے آیا کریں. یعنی جو روبٹہ اپنے سر سے اوڑا ہے اس کو کھینچ کر آپ ایسا یعنی ایسی چادر لیں جس سے آپ کا آگا پیچھا اور آپ کا دایاں بایاں سارا چھپ جائے. سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح وہ پہچانی جائیں گی کہ لونڈی یا باندی نہیں ہے، تاکہ کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے. تو آزاد مسلمان عورتوں کے متعلق یہ انتظام فرمایا گیا تاکہ انہیں پہچان کر کسی منافق کی ہمت نہ ہو اور اس کو کوئی جھوٹا بہانہ یا جھوٹے عذر کرنے کا موقع بھی نہ ملے. اس حکم کے بعد فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی باوجود اہتمام پردے کے، یعنی آپ پردہ کر رہی ہے لیکن کسی وقت آپ سے پردہ نہ ہو پائے، جیسے میں نے اپنی مثال دی تھی کہ پردہ ہی اڑ گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی مہربانی سے بخشش کی توقع ہے. تو آگے عام چھیڑ چھاڑ خواہ آزاد عورتوں سے ہو یا لونڈیوں سے، ان کے متعلق جو تھے نا بری نیت کے منافقین یا یہود کو یہ تنبیہ اور یہ جو ہے نصیحت فرمائی گئی ہے، یعنی یہ بات کی ان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ جن کا ایک کام ایذا رسانی کا یہ بھی تھا کہ مدینے میں طرح طرح کی جھوٹی خوفناک خبریں اڑا کر لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے کہ فلاں غنیم چڑھ کر آنا چاہتا ہے، فلاں قوم آتی ہے، وہ یوں حملہ ہوا ہوں گی. یعنی ڈراتے تھے آئے دن ڈراتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، آپ پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور یوں قتل عام کریں گے وہ لوگ آ کے. تو ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے تاکہ یہ مدینے سے باہر نکالے جائیں. یعنی اگر یہ لوگ نہ سدھرے نا منافقین، تو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو مومنوں کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور چند دن جو یہاں رہیں وہ ذلیل و خوار ہو. کیوں؟ تاکہ یہ مدینے سے نکال باہر کیے جائیں، اور چند دن جو یہاں رہیں تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں، جہاں کہیں پکڑے جائیں قتل کیے جائیں. چنانچہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہ مسلمان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، مسلمان عورتوں کو چھیڑنا نہیں چھوڑو گے، ان کے ساتھ کوئی ان کو تکلیف نہ دو گے، تو ہم تم پر ان مسلمانوں کو، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیں گے، اور وہ پھر تمہیں ذلیل و خوار پھر کیا ہوگا؟ تم یا تو ذلیل و خوار ہو کر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور جہاں کہیں پکڑے جاؤ گے اللہ تعالیٰ قتل کروا دے گا. چنانچہ یہود تو نکالے گئے اور منافقین نے دھمکی سن کے شاید اپنا رویہ بدل دیا ہوگا، اس لیے سزا سے بچے رہے. آگے فرمایا جاتا ہے کہ فساد اور شورش پر سزا کا مشروع کرنا کچھ انہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان فاسد لوگوں میں اپنا یہی دستور رکھا ہے کہ جو شخص یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا طریقہ ہے، جو اس طریقے کو توڑے گا، جو میرے اصولوں کو کاٹے گا، نافرمانی کرے گا، تو پھر اس کو سزا ملے گی. ان کو آسمانی سزائیں بھی دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی کیا کر دیا آسمانی سزاؤں میں؟ کہ وہ صاحبان کا عذاب آیا تھا، یاد ہے آپ کو آسمانی سزاؤں میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یا تو آسمانی یعنی بارشوں کو روک لے اللہ، یا انبیاء کے ہاتھوں سزائیں دلوائی ہیں. بس اگر پہلے ایسا نہ ہو چکتا تو ان کو اس وعید میں شک و شبہ بھی ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر پہلی حکومتوں کے حالات، پہلی قوموں کے حالات ان تک نہ پہنچے ہوتے تو وہ شاید شک و شبہ میں رہتے کہ شاید اللہ یہ نہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مگر اب تو گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ آپ کو قوم لوط کا حال بھی بتا رہے ہیں، قوم عیسیٰ کا حال بھی بتا رہے ہیں، قوم موسیٰ کا حال بھی بتا رہے ہیں، قوم صالح کا حال بھی بتا رہے ہیں، قوم ہود کا حال بھی بتا رہے ہیں. تو آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ کر پائیں گے کہ خدا کوئی یعنی، اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے کہ خدا کوئی بات جاری کرنا چاہے اور کوئی اس کو روک سکے. یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم جاری کرنا چاہا تو کسی نے اس کو روک دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. بعض مفسرین نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلے میں جنہوں نے شرارتیں کی اور فتنے اور فساد پھیلائے اسی طرح ذلیل و خوار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ مشرکین مکہ یہ جو تھے، مدینہ کے منافقین،
اور مشرکین یہ نا مسلمان عورتوں کو بھی ستاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس وقت دیکھیں نا کسی وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں، کوئی جیسے کام کرنے والی جا رہی ہو، کوئی غلام جا رہی ہو، تو اس بیچاری کو تو ساری ستا لیتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی ہائی فائی عورت جا رہی ہوتی ہے، یعنی کسی ایسے گھرانے کی، معتبر گھرانے کی، تو اس کو ستانے کی کوئی ہمت نہیں کر پاتا نا. آج بھی تقریباً ایسے ہی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ بھائی کون مومن عورت ہے، کون مسلمان ہے، ہم تو اور کون آزاد ہے، ہمیں تو نہیں پتا چل جاتا. اگر ہمیں پتا چلے کوئی ان کے فرق ہو تو ہم پھر باز آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان آزاد عورت کے لیے پردے کو لازمی قرار دے دیا. یہ ایک سمٹمز، یہ ایک سائن تھا کہ یہ مسلمان ہے اور آزاد ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ نبی کی بیٹی ہے یا پھر نبی کی بیوی ہے یا پھر نساء المومنین ہے، یعنی مومنوں کی عورتوں میں سے کوئی ہے. یعنی ان تینوں کو اس لیے ہمیں پردہ کمپلسری کر دیا اللہ نے کہ دور سے پہچان ہو جائے کہ یہ ایک مسلمان بچی یا مومن بچی آ رہی ہے، اس کو ستانے کی ہمت نہ کرنا. تو اس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری یہ پہچان رکھی، اور قیامت تک، کیونکہ شریعت قیامت تک کے لیے اتری ہے، کوئی آج کل کے لیے نہیں اتری ہے، قیامت تک کی شریعت ہے. یعنی اگر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تو یہ نماز آخری وقت تک ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ نماز آخری وقت تک ہے. زندگی میں کبھی نماز چھوڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے. جب تک آپ ہوش میں ہیں نماز پڑھیں. آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں. نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ جانے، آپ کا رب جانے. پھر آپ کی زندگی میں اگر جو ہے مختلف صورتیں آتی رہیں اور ناکامیاں ہوتی رہیں تو پھر آپ جانے، آپ کا اللہ جانے. آپ کا مطلب ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ایک استاد کہتے ہیں نا کہ بیٹا 1 مہینہ رہ گیا تمہارے امتحان میں، کیمسٹری کا پیپر بہت مشکل بنے گا اور فزکس کا پیپر بھی بنانے والے بہت مشکل بنائیں گے، کوئی بھی چیپٹر نہیں چھوڑیں گے، سارے چیپٹروں میں سے کچھ نہ کچھ آئے گا، تو بیٹا اچھی طرح تیاری کر لو. اب وہ بیچارہ استاد تو روز ہی کہہ رہے ہیں کہ تیاری کر لو، کہ آپ کی یہ جو مشکل سبجیکٹ میں نا، پاک اسٹڈی آپ کو مشکل لگتا ہے، میتھ آپ کو مشکل لگتا ہے، اس کی بہت اچھی طرح تیاری کر لو. اب بیچارے استاد کا کیا قصور اگر فیل ہو جائے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے وقت کو ضائع کر دیا، ہم نے استاد کی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہی سیم اللہ تعالیٰ کا دستور، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ تو بیان فرما رہے ہیں لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ تعالیٰ نے تو صاف اور واضح لفظوں میں بتا دیا ہے. اب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے وقتوں میں جو ہے جب سے دنیا شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبیوں سے لیا اور نبیوں کا سلسلہ کہاں ختم کیا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب یہ بات سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. پیدائش میں یعنی جب اللہ نے روحیں پیدا کی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء میں سے روح بنائی، ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بنایا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، ٹھیک ہے، کیونکہ وجوہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنے بھی انبیاء ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. کہاں پر آ کے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کہاں پر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اگر اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، ان کے قانون، ان کا طریقہ، ان کا میتھڈ، ان کا کیا کہتے ہیں، یعنی اب ان کے بتائے ہوئے اصول ختم ہو گئے. اب یہ جو نیا نبی جس کو ہم مان رہے ہیں، اب اس کی بات سمجھی جائے گی. یاد رکھیں، خدا کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ختم نبوت وہ اب
بالکل نبوت جو ہے اس کو بالکل ختم ہو گئی ہے. اب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہم نے کرنا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن میں امتن وسطن لتکونوا، ہمیں وسطی امت کہا ہے. اچھا، وسط کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا مرکز وسط ہوتا ہے. جیسے پوری دنیا کا وسط جو ہے وہاں پہ خانہ کعبہ ہے. پوری دنیا کا سینٹر کون سا ہے؟ وسط کہتے ہیں تقریباً سینٹر کو، سینٹر والا مرکزی حصہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت وسطی امت ہے. اب انشاءاللہ آپ لوگ پتہ نہیں اس پہ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے. تو نبی اور کوئی قیامت تک نہیں آئے گا. اب نبیوں کا سلسلہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا. اب جو نماز پڑھنے کا طریقہ، جو قرآن پڑھنے کا طریقہ، جو حج کرنے کا طریقہ، جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ، جو برائیوں سے بچنے کا طریقہ میرے نبی نے بتا دیا. اب قیامت کی صبح تک کوئی اور اس سے بہتر طریقہ نہیں آ سکتا. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی فرمائی. کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارے نبی نے اس کی طرف رہنمائی نہ فرمائی ہو. آپ لوگ بہت سوچیں، بہت سوچیں، بہت سوچیں، لیکن میرے پاس یوں جواب ہے آپ کا کہ آپ اپنے مسئلے سارے مجھے سارے کے سارے کہ اس مسئلے کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو میں آپ کو مان جاؤں گی. لیکن میں اس کے لیے ایک تھوڑی سی آپ کو بہت ضروری ایک بات سمجھا دوں کہ اب آپ میں سے کوئی بہن آ کر مجھے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیل پالش کا کچھ نہیں بتایا. مثال کے طور پہ ایک بات سے سمجھا رہی ہوں صرف. تو بھائی ہم سب سے پہلے آرڈرز لیتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد، آرڈرز مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یعنی قرآن کے. ٹھیک ہے، جو چیز قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں نہیں لکھا مجھے دکھا دیں تو میں مان جاؤں. ایون آپ نماز کے 5 نام بتا دیں، فجر کا ہے، عصر کا ہے، باقی نمازوں کے نام مجھے دکھائیں. ٹھیک ہے، اور کہیں ظہر کا بھی تھوڑا بہت میتھڈ آ رہا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، کتنی رکعت ہوں گی، ان کے اوقات کار کب تک رہیں گے، اور نماز کی شرط وضو ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعد میں بتایا کہ بھئی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی اگر تمہارے پاس ہوگی تو تمہارے پاس یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو تم پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ بہت لمبے قصے ہیں نا، میں بتا رہی ہوں. اب قیامت تک کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بتا دی بس وہی رہے گی، وہی میتھڈ رہے گا. وضو جن چیزوں سے اس وقت ٹوٹنے کا بتا دیا بس وہی طریقہ رہے گا. اب اس وقت یہاں پر نیل پالش کا مسئلہ آ گیا. قرآن سے ہمیں نیل پالش کا مسئلہ نہیں مل رہا، حدیثوں میں دیکھیں نہیں مل رہا. اس کے بعد اجماع اور قیاس رہ جاتا ہے. اجماع یعنی جمع ہو جانا، اجماع جمع ہو جانا، جمع ہو کر اجماع کر لینا، جمع ہو جانا کسی ایک بات پہ سارے کے سارے عالم دین جمع ہوں گے، ان کے سامنے رکھا جائے گا مسئلہ نیل پالش کا. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی ڈھونڈ کر نہیں لے کے آ سکتے جو نیل پالش پر فٹ بیٹھتی ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا کن کن چیزوں پہ بتایا کہ وضو نہیں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں آٹا سوکھ جائے یا کوئی چیز آپ کے سوکھ جائے نا، جیسے مٹی ہے وہ سوکھ جائے، آپ نے کوئی پینٹ کا کام کیا اور پینٹ سوکھ جائے آپ کے ہاتھ پہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی اس کو پہلے ہٹاؤ، کھرچ کے ہٹا لو، کسی طرح سے بھی ہٹاؤ. ٹھیک ہے، اور پھر وضو کرو، کیونکہ اگر آٹا سوکھ جائے، آٹا جو ہے وہ سوکھ جائے اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچے تو وہ جگہ جو ہے وہ رہ جائے گی نا، تر نہیں ہوگی، اس لیے پھر وضو نہیں ہوگا. تو چنانچہ پہلے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں عمل کو، اگر نہیں مل رہا تو پھر ہم حدیث نبوی سے دیکھتے ہیں، نہیں ملتا سنتوں سے دیکھتے ہیں، نہیں ملتا پھر اجماع ہوتا ہے، اجماع کے بعد قیاس ہوتا ہے، قیاس کہتے ہیں اندازے. پھر جو جتنے بھی علماء دین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندازوں کو دیکھتے ہیں، جن کے اندازے ایک جیسے ہوں اس بات کو مان لیا جاتا ہے، جس میں زیادہ میجورٹی بیسس کو اس بات کو مان لیا جاتا ہے. تو یہ ہے.
تو ہم لوگ کون ہیں؟ ہم بستی امت ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر روشنی ڈالوں گی قرآن مجید کے ذریعے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے اللہ، جو کچھ یہ پڑھا ایک دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ شریف، اس کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی تاریخ میں جتنے لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے، مرحومین تک اس کا ایصال ثواب پہنچا دیجئے، اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر میرے والدین جو ہیں، اور قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، جاوید بھائی، فہمیدہ بھابی، یا اللہ پاک حفیظ کوثر، یا اللہ پاک جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے رشتہ داروں کو، میرے رشتہ داروں کو، ان کے چچاؤں کو جن کے چلے گئے، میرے چچاؤں کے جن کے خالو خالہ چلے گئے ان کے خالو خالہ کے لیے، میرے خالو خالہ کے لیے، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے رشتہ دار اور میرے رشتہ دار، اللہ ان تک یہ ثواب پہنچے، اس میٹنگ کا ثواب ان تک پہنچا دیجیے گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائیے گا، آمین۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان کے عقائد کی، ان کے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قیامت کی صبح تک مومن بنائیے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تربیت فرما دیجیے۔ ہمارے بچوں کو ناچ گانے اور گندگی سے اور بے حیائی کی چیزوں سے نفرت عطا فرما دیجیے۔ یہود ہنود نصارہ کے طریقوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت آپ خود فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو کبھی غاصب نہ بنائیے، کبھی ملحد کافر نہ بنائیے، کبھی زندیق نہ بنائیے، کبھی قادیانی نہ بنائیے، اللہ کبھی بھی شرابی زانی نہ بنائیے، خائن نہ بنائیے، راشی نہ بنائیے، مرتشی نہ بنائیے۔ ہمارے بچوں پہ خصوصی کرم فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریانہ، سنبل، اہلیہ عمران، ان سب کو نیک 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 نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک فاطمہ کو، حفصہ کو، امنہ کو اور صالحہ کو، اور یا اللہ پاک محمد احمد کو، اور اللہ پاک عبداللہ کو، عیشا کو، اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو اور ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریال، تینوں بچیوں کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اپنے حبیب کے طفیل میں۔ دنیا میں بھی ان کو جنت ان کی بنا دیجیے اور آخرت میں وسیع جنت کا انتظام فرمائیے ان کے لیے۔ احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، شناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب اور عامر کو اللہ اپنا گھر، اپنا برکتوں والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں تمام علماء اسلام، تمام علماء دین، یا اللہ علماء ہند، علماء پاکستان، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مفتی ضیاء الدین صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے۔ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، ہمارے حضرت جی کو،
عمیر کو، ندیم بھائی کو، نازیہ کو، نازیہ اندلیب، طلحہ، اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین ان کی بہن، شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن صاحب کو، اور مومنہ، عائشہ، جنید اور حمزہ، سہیل، سنبل، عنایت، عادل، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ نرگس باجی اور ان کی فیملی کو اللہ تعالی ہدایت اور صحت تندرستی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ امت محمدیہ سسٹم کے ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے جو اب نکاح کے قابل ہو گئے ہیں بہترین رشتے عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، صدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے، بہترین جوڑ عطا فرما دیجئے، بہترین اور اچھی جگہ پر ان کی شادی فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پر حماس پہ رحم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں اور حماس کو اپنی پناہ خاص عطا فرمائیے یا اللہ۔ اپنے لشکر عطا فرمائیے یا اللہ۔ ان کی مدد کے لیے اپنے لشکروں کو بھیجیے یا اللہ۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلسطینی عوام پر زمین کے، بری، بحری اور جو ہے ہوائی حملوں سے ان کو بچائیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یہ بم جو ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو مارتے ہیں یا اللہ، یہ انہی کم بختوں پر لوٹا دیجئے یا اللہ۔ یہود نصارہ کو غارت کر دیجئے، نیتن یاہو کو، اسرائیل کو غارت کر دیجئے۔ ان کی مدد جو کر رہے ہیں یا اللہ، امریکہ اور جو ہے جوئی بائیڈن، ان کو بھی اللہ تعالیٰ غارت کر دیجئے، چن چن کر ان سب کو جہنم واصل فرمائیے اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ۔ اپنے حبیب کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اس سال زیارت حرمین شریفین مقدر میں لکھ دیجئے اللہ۔ مسجد اقصی کی زیارت بھی کروائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔